خوف اور ڈر اس قوم کے اندر آتا ہے جس کو یہ احساس ہونے لگ جائے کہ ہم کسی چور قوم سے وابستہ ہیں، یا جو خفیہ طریقے سے چوری کر رہی ہو اسے خوف میں جینا چاہیے۔ جس قوم کو یہ یقین ہے کہ میرا دین سچا، میرا خدا سچا، میرا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، اسے ڈر اور سہم کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ ہی تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، نہ ہی خفیہ چوری کرتے ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی۔ اور ایمان والا کہتے کسے؟ ایمان والا کون ہے؟ یہ میرے رسول سے پوچھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا، پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حضور نے فرمایا جب ویسا ایمان آ جائے تو ویسی مدد بھی آئے گی کہ 313 نکلو گے تو 5000 فرشتوں کی جماعت بھی آ جائے۔ ویسا ایمان ہو تو 400 کی تعداد میں نکل کر دریائے دجلہ میں گھوڑے بھی ڈال دو تو اللہ راستے پیدا کر دے۔ وہ ایمان ہو افریقہ کے جنگلوں میں بربر قوم کے پاس بھی جاؤ تو اللہ ان کے دلوں کو بھی موم کر کے تمہاری غلامی میں ڈال دیتا ہے۔ ویسا ایمان ہو تو پھر اپنی کشتیاں جلا کر اسپین میں پرچم اسلام لہراؤ، اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہاں ہم پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تم بستروں پر فجر میں نماز قضا کر کے سوتے رہو اور اللہ کی مدد پوچھو گے؟ تم بازاروں میں اپنے مزدوری اور اپنے کاموں میں اتنا محو عمل ہو کہ مؤذن پکارتا پکارتا بوڑھا ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئیں، تم سے مسجدوں کی صفیں بھر نہ سکی، اور جب آفت آئے تم کہتے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمیں تو دن بھر میں صرف 1 گھنٹے کے لیے بلایا گیا تھا، 5 وقت کی نمازیں کل جوڑو تو 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ ہم 24 گھنٹوں میں اللہ کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ آنے کو تیار نہیں تھے، تو پھر کس مدد کے انتظار میں رہتے ہیں؟ کون سے مدد کی بات؟ اور حضور کے اخلاق تمہیں کیوں برے لگتے ہیں؟ حضور کی سنتیں تمہیں کیوں بری لگتی ہیں؟ تم حضور سے پیار کرتے ہو تو بے خوف ہو کر حضور کی سنتوں پر جینا شروع کرو۔ دنیا اگر چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو چوڑیاں پہننے اور بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی، تمہیں ٹوپی اور امامہ پہننے میں کیوں شرم آئے؟ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر تم زندہ نہ کرو گے تو پھر کیا کیڑے مکوڑوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے، جن کے ہم غلام ہیں ان کی غلامی پوری کریں گے، جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کی زندگی کو دل و جان سے اپنائیں، پھر دیکھیں تمہاری بات میں اور تمہارے کام میں برابری ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے مجمع سے، آپ جب یہ نعرہ لگایا جائے اسلام زندہ باد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کہتے ہیں نا اسلام اسلام اسلام، سب کا یقین ہے نا؟ تو اسلام زندہ باد جب آپ دل سے کہتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ، یہ اسلام تمہیں اپنے گھروں میں کیوں نہیں پسند ہے؟ تمہاری بیویوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہاری بیٹیوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہارے بیٹوں پر بھی اسلام پسند کرو، تمہاری شادیوں میں اسلام کہاں ہے؟ اسلام صرف سڑکوں پر آ کر زندہ باد کہنے کے لیے نہیں، اپنے گھروں میں بھی اسلام کو پسند کرو، تمہارے چہروں پر بھی اسلام نظر آئے، تمہارے گھر کی عورتوں پر بھی اسلام نظر آئے، تب پھر تمہاری بات بہت پتے کی ہوگی۔ جس دن تم کہو گے اسلام زندہ باد تو فخر ہوگا، گر ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، پکارنا صرف ایسا ہی ہے
झूठ बोलने की आदत ना रहे कि हम हुजूर की मोहब्बत में जान दे देंगे, सड़कों पर निकल आएंगे। ठीक है, ये मुझे पता है, अभी इस मजमे से पूछें तो दोनों हाथ उठाएंगे कि हुजूर के लिए हम गर्दन फिदा करने को तैयार है। लेकिन जो कौम हुजूर के लिए जान दे सकती है, वो चंद गुनाहों को हुजूर के नाम पर छोड़ क्यों नहीं सकती? वो गाने बाजे तमाशों को हुजूर के नाम पर क्यों नहीं छोड़ सकती? अगर हुजूर से सच्चा इश्क है तो क्या मेरे नबी के नगमे और उनकी नातें सुनने में हमको लुत्फ नहीं आना चाहिए? हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की नातें सुनने में मजा आए, ना कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के गानों पर नाचने में मजा आए। वो ईमान वाला जो अपने नबी से बेहद मोहब्बत करता है, वो दुनियादार अय्याशों की तरह नहीं होता, बल्कि उसका चलना फिरना बता है ये नाम रसूल के लिए जीता है, नाम रसूल के लिए मरने की ख्वाहिश रखता है। आपको बताऊं, यहां कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? बखुदा खुदा का वही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। आला हज़रत फरमाते, कसम खुदा की, अल्लाह का जो दरवाजा है वो नबी का ही है, और जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मफर मकर का मतलब है कोई भागने की भी जगह नहीं, कोई ठहरने की भी जगह नहीं। अगर नबी को छोड़ दिया, हुजूर को छोड़कर कहां कहां जाओगे? भाग लो, कहां तक भागोगे? तुम क्या अजानें तुम्हारी मुकम्मल है मेरे नबी को छोड़कर? तुम्हारी नमाजें मुकम्मल है हुजूर को छोड़कर? तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है नबी को छोड़कर? मैं आपसे पूछता हूं, वो जो न थे तो? हाँ, सबको पता है। सुन्नियों को मैं आधा जुमला कहता हूं, आधा ये खुद ही कंप्लीट करते हैं। वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, सही बात है, हुजूर ना हो तो कहां पर? हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, और हमारी इबादत में वो ना हो तो, हमारी सारी जगहों पर हुजूर का नाम होना जरूरी है। हत्ता कि कब्र में भी जाओगे, वहां दो सवालों के बाद फरिश्ते तीसरा सवाल सीधे हुजूर पर ही लाकर करेंगे। बहुत सारे मुनाफिक हो सकता है दो सवालों में निकल जाएं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, बोल देगा अल्लाह है और दीन इस्लाम है। तीसरा ही सवाल अहम है, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे मुनकर नकीर, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? मुनाफिक हा 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 ला अदरी कहेगा, अफसोस मुझे नहीं पता। लेकिन सुन्नी आशिक रसूल क्या कहेगा? सुन्नी आशिक रसूल मुनकर नकीर से कहेगा, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। लेकिन वो मेरे अजीजों जिंदगी होनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा डर निकालने की बात करता हूं हमेशा। इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई सजा है तो वो मौत की सजा है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। हादसा उसके लिए है जिसको डर है मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, और तोहफा उसके लिए है जो ये सोचता है इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा, उधर मेरे आका की जियारत होगी। उसके लिए किस बात का हादसा है? हादसा नहीं है। अल मौतु जस्रुन यूसिलुल हबीबु इलल हबीब, मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती है। इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत की बात सुनो। इमाम इश्क व मोहब्बत 100 साल पहले कह गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। क्योंकि वहां सब कहेंगे अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इसलिए कि हुजूर पाक की इज्जत वहां पर दिखाई जाने वाली है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐ सुन्नियों, वहां हर कोई पुकार कर कहेगा क्या जलवा है नबी पाक का, क्या शान है, क्या मकाम है। लेकिन उस दिन का कहा हुआ मातबर नहीं, दुनिया में क्या कहता था वो देखा जाएगा, दुनिया में किसको पुकारता था वो देखा जाएगा। इसलिए आज हमारे मजमे ये गवाह बना ले फरिश्तों को, क्या फरिश्तों कयामत के दिन गवाही दे देना,
बांसवाड़ा की सरजमीन पर होते या अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर होते या अल्लाह ने तौफीक दी मदीना तैयबा की सरजमीन पर होते, हमारा सिर्फ एक ही नारा था, हम दुनिया के लुटेरों को नहीं पुकारते, हम जहां से पुकारते लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। उस दिन तो तुम्हें पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। कहां है वो कौम जो अपने नबी को पुकारती थी? कहां है वो कौम जो अपने रसूल को पुकारती थी? क्योंकि कुरान कहता है अपने अपने इमामों के साथ लोगों को पुकारा जाएगा और क़यामत के दिन हर इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ दुनिया में वो मोहब्बत करता था, जिससे वो ज्यादा मोहब्बत करता था। कुर्बान जाओ अगर तुम्हारे दिलों में धड़कन नबी के नाम की है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कल मौला हश्र में उठाएगा तो सामने रसूलुल्लाह की जात होगी, सिद्दीक अकबर की जात होगी, हैदर कर्रार की जात होगी, उमर और उस्मान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जात होगी। क्योंकि दुनिया में हम उनसे प्यार करते थे, उनकी बहुत मोहब्बत रखते थे और उनको मुबारक है हो जो आज उनकी जूतियां चाटने में, उनकी धोतियां उठाने में अपनी उम्रों की एक लंबी जिंदगियां खत्म कर चुके हैं। उनको लगता है इधर चक्कर काटने से कुछ मिल जाता है। बेचारे 40-40 साल किसी पार्टी की खिदमत करते रह गए, बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हो गए तो पार्टी की आला कमान ने, हाई कमान ने कहा रिटायर्ड हो गए, साइड में बैठो, दूसरों का नंबर आ गया, दूसरों को बुलाया जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है। ये जैसे ही बूढ़ा हो जाएगा उसे साइड लगा दिया जाता है। लेकिन एक बात गौर से सुनना है सुन्नियों, मेरे नबी के गुलामों में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती। उलमा को क्या कभी बूढ़ा होने की वजह से देखा साइड लगा दिया गया? नहीं, जो जितना बूढ़ा होता है उसे और ऊंचा उठा दिया जाता है। क्यों? मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहां पर इज्जत पुरानी नहीं होती, वो वहां है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, माँ रहरा मुतहरा की उस आवाज को सुनो जिसने ये नारा लगाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हमारा जब ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है, हम रसूलुल्लाह के सुन्नियों को इतना तो पता होना ही चाहिए, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो बात करें नबी पाक की, इनकी उनकी बातें छोड़ो। जिंदगी बहुत शॉर्ट दी गई है, अगर इसको गुजारना है तो एक ही शख्सियत जो अल्लाह ताला ने फरमाया जिसके पीछे चलने पर तुम्हारी कामयाबी, बस उनका जिक्र करो। दूसरों का करते करते उम्र खत्म हो जाएगी, मिलना कुछ नहीं है। कुछ हो सकता है दुनिया के टुकड़े डाल दिए जाएं तुम्हारे सामने, उसके अलावा कुछ नहीं। और मदीने के ताजदार की जो बात करता है, अल्लाह अकबर, सदियां गुजर जाए मौला उसका नाम फना होने नहीं देता, उसके नाम को मरने नहीं देता। बादशाहों के कसीदे गाने वाले शायर भी थे। आपको मैं बताऊं, बादशाह हमेशा शायर रखते थे दरबार में, उन बादशाहों की तारीफ करते थे, लाखों इनाम में पाते भी थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। दरबारी शायरों की लंबी लिस्ट है, लेकिन तुम्हें पता है वो शायर आज कहां हैं? उनके नगमे कहां हैं? उनके कलाम कहां हैं जो बादशाहों के लिए बोले गए थे? कुछ नहीं। बादशाह ने वक्ती तौर पर सुना और पैसे दे दिए, वो पैसे ले लिया, वो भी मरा, ये भी मरा। लेकिन सदियां गुजर गई, हस्सान बिन साबित के कलमे आज भी लोगों को याद है, जो मेरे नबी को देखकर कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। हस्सान बिन साबित ने कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी मां ने जना नहीं। अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसे कि आपकी मर्जी थी, हर ऐब से अल्लाह ने आपको पाक पैदा किया। मैं पूछता हूं, ऐ सुन्नियों, क्या तुम्हें ये कसीदा याद है? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, याद है? सुना है कभी? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये शरफुद्दीन बूसीरी का लिखा हुआ, 700 साल पहले लिखा हुआ
میرے نبی کی شان میں. لوگوں کو ترجمہ معلوم نہیں لیکن زبانوں سے آج بھی پڑھتے ہیں اور آج بھی لوگ گنگناتے ہیں. بچوں کو بھی یاد ہے, بوڑھوں کو بھی یاد ہے, جوانوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, کیونکہ اللہ کا قانون ہے جو نبی کے گن گاتا ہے اللہ اس کا نہ نام مرنے دیتا ہے نہ کلام مرنے دیتا ہے. بوسیری بھی آج ہمارے درمیان زندہ ہے. ملا جامی کو آپ نے دیکھا نہیں, فارسی آپ کو آتی نہیں, لیکن جب فارسی کا کلام سنتے ہیں دل جھوم اٹھتا ہے. تنم فرسودہ جاں پارا زہجنا یا رسول اللہ, دلم پجمردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ, چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری, فدائے نقش نالے نہ کنم جا یا رسول اللہ, چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ. میرے نبی کی محبت میں لکھا ہوا کلام ہے, فارسی میں تھا لیکن دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے عبد الرحمن جامی کو. یہ وہ عاشق رسول ہے جس نے نعت لکھا تھا حج کے دوران اور یہ عہد کیا تھا حضور کے دربار میں جا کر سناؤں گا مدینے, لیکن اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر مکہ کے حاکم کو بتایا تھا کل کے دن عبد الرحمن نام کا ایک شخص مدینے آنے والا ہے, اسے آنے مت دینا, روک دینا. حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کو دیکھا, پوچھا عبد الرحمن کس کا نام ہے, کون ہے؟ عبد الرحمن جامی کو دیکھا. مکہ کے گورنر حاکم نے ان کو روک دیا, کہا تم مدینے نہیں جا سکتے, باقی پورا قافلہ چلا جائے. سنو عبد الرحمن جامی کا یہ واقعہ مشہور ہے. دوسرے دن جامی نے دیکھا کہ گورنر نے مجھے روک دیا, حاکم نے مجھے روک دیا, تو ایک اونٹ کے مالک کو کہا میں تجھے پیسے دیتا ہوں, اونٹوں کے اوپر جو سامان رکھا جاتا ہے ان سامانوں کے کسی تھیلے کے اندر مجھے ڈال کر سل دینا اور سامان لگیج کے ساتھ مدینے مجھے پہنچا دینا. اونٹوں کے قافلے سے مالک سے کہا اور اپنے آپ کو ایک تھیلے کے اندر بند کر لیا اور ان کو تھیلے کے اوپر سے سل دیا گیا. لیکن میرے عزیزوں, میرے نبی سے کون سی بات چھپی ہے؟ خواب میں حاکم مکہ کے حضور تشریف لائے دوسرے دن اور ارشاد فرمایا عبد الرحمن نام کا جامی وہ مکہ سے مدینے آ رہا ہے, فلاں اونٹ پر فلاں تھیلے میں بند ہو کر آ رہا ہے. حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کی نگرانی کے لیے آیا اور آ کر کے تلاشی لیا, ایک تھیلے کے اندر عبد الرحمن جامی کو پا لیا, کھولا اور کہا میں نے کل آپ کو روکا تھا, پھر آپ جانے کی ہمت کر گئے مدینے, مجھے پتا نہیں کیوں آپ کو روکا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ کا کوئی الگ کام ہو, میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے نبی کی مرضی سے آپ کو روک رہا ہوں. اور لے جا کر کے جیل میں بند کر دیا. عبد الرحمن جامی رونے لگ گئے, میرا کیا گناہ, میری کیا خطا ہے, میں نے کیا کیا, حضور کے دربار میں کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی؟ بے اختیار رو پڑے, اپنے نبی کو پکارتے رہے جیل میں. حاکم مکہ جو اس وقت تھا وہ بھی عاشق رسول, میرے آقا نے تیسرے روز خواب میں آ کر پوچھا تو نے عبد الرحمن کے ساتھ کیا کیا؟ حاکم مکہ نے کہا میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا. کہا کیوں؟ اس نے 2 دن بھی کوشش کر کے مدینے پہنچنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی مرضی نہیں تھی, اس لیے میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا. جانتے ہو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے شریف مکہ, میں نے اس لیے عبد الرحمن کو نہیں روکا کہ وہ گنہگار ہے, خطا کار ہے, بلکہ اس لیے روک رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی نعت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت. آج بھی عبد الرحمن جامی کا وہ کلام جو دلوں کے اندر اثر کرتا ہے, کلام نہیں مرا, نام بھی نہیں مرا. کیوں؟ نبی کی شان جو بولتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے. آج یہ فارمولہ دے کر جا رہا ہوں, اگر ہمیشہ جینا ہے تو ان کی بات کرو, حضور کی بات کرو, ایرے غیرے نتھو کھیرے کے جھنڈے اٹھانا چھوڑ دو, حضور کا پرچم لہراؤ, دیکھو مولا تمہارا نام سلامت رکھتا ہے. آج عبد الرحمن جامی زندہ ہے ہمارے درمیان, شرف الدین بوسیری زندہ ہے, ان کا نام کلام. ارے میاں ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی پنجابی,
لیکن پیر مہر علی گولڑوی کو جب سنتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھے کتھی جا اڑیاں۔ یہ پیر مہر علی کے جملے تھے، پنجابی میں ہیں، لیکن جب کوئی گنگناتا ہے تو دل مچلنے لگ جاتا ہے، روح کے اندر ایمان دبالا ہونے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ حضور کے دربار کی جو غلامی کرتا ہے، اللہ اس کی زبان میں بھی اثر پیدا کر دیتا ہے، اس کے جملوں میں طاقت بخشتا ہے۔ اور آج 100 سال ہو جانے کے بعد، 100 سال گزر جانے کے بعد ہمارے مجمع میں ایک نام اور بھی گونجتا ہے، ایک نام اور بھی گونجتا ہے، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت یہ نام کیوں گونجتا ہے؟ یہ نام کیوں گونجتا ہے؟ شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں سے دیکھو آوازیں آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس امام کا نام 100 سال کے بعد بھی اس لیے گونجتا ہے کہ اس بریلی کے امام نے اس فارمولے پر عمل کیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں نہیں کرتا تھا، بلکہ جب بھی قلم اٹھاتا تھا یوں کہتا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اس بریلی کے امام کا کلام اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ ان کی عزت کا عالم یہ ہے، ابھی عرس رضوی ہوا، جا کر بریلی دیکھ کر کے آنا، اس شاخ کا مجمع ایسا ہوتا ہے، میاں کسی کو بلایا نہیں جاتا، کسی کو بلایا نہیں جاتا، لیکن دور دراز سے لوگوں کو پتا ہے، گرمی ہو کہ بارش ہو، کیچڑ ہو کہ پانی ہو، اس عاشق رسول کے عرس میں ایسے کھچا کھچ بھر جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں کیا بٹ رہا ہے؟ کون سی دولت دی جا رہی ہے؟ کیا وہاں پر کوئی نیتا جی آ کر 500 کے نوٹ بانٹ رہے ہیں؟ کیا کسی کو وہاں پر شیرینی بانٹی جا رہی ہے؟ میاں پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے دکانوں پر، باوجود اس کے لاکھوں کا مجمع آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کے دل کو اللہ نے اس کی طرف پھیر دیا ہے۔ جب کوئی میرے نبی کی بات کرتا ہے، اللہ پوری کائنات کا دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے، میں تو ساؤتھ میں رہنے والا ایک غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے دنیا آج میرے باپ کے نام سے نہیں پہچانتی ہے، میرے علم اور میرے جبہ کبہ سے نہیں پہچانتی ہے۔ آج لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری طرف اگر پھیرا ہے تو صرف اتنی بات ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شیر ہندوستان مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جو آج ہو رہی، ان کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو جلایا جائے گا، مسلمانوں کو کھدیڑا جائے گا۔ ان کو پتہ نہیں یہ تاریخ ہم 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج برساتی کیڑے مکوڑے چھوٹی چھوٹی چاقو لے کر مسجدوں کے باہر لہرا کر دکھاتے ہیں ڈرانے کے لیے۔ ان کو پتہ نہیں ہماری ماؤں نے، ہمارے باپوں نے 1400 سال سے ہمیں کربلا سنایا ہے، ہمارے علماء نے ہمیں بچپن سے کربلا سنایا ہے۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، ہم نہ جنگ کرنے کی تمنا کرتے ہیں اور نہ جنگ کی دعوت دیتے ہیں۔ میرے آقا نے منع کیا ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا اگر تم پر مسلط ہو جائے تو پھر قائم رہ جاؤ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، ڈٹے رہو۔ اور زیادہ کیا ہونا ہے؟
مر جانا ہے، کٹ جانا ہے. اور ان کتوں کو میں بتاتا ہوں، کل کو اگر میری پھانسی ہوتی ہے تو یہ ہرگز مت سمجھنا کہ ہمارے مر جانے سے اسلام ختم ہو گیا. اسلام ختم نہیں ہوتا. مجھ جیسے لاکھوں کی گردنوں کو مارو گے تب بھی ہم یہ اعلان کریں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہاں قتل ہو جانا یا ٹکڑے ہو جانا اس کا نام اسلام ختم ہونا نہیں ہے. اگر اسلام کو ختم ہونا ہی تھا تو کربلا کے میدان میں ختم ہو جاتا، جہاں رسول اللہ کے نواسوں کو قتل کر دیا گیا تھا. اسلام اس طرح ٹکڑے کر دینے سے نہیں، یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک روشن رہے گا، چاہے تم اس کو پسند کرو نہ کرو. یہ اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا. اور ابھی تو تم نے صرف یہ اذانیں سن کر کے اپنے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کیا. کچھ لوگوں کو نعروں سے تکلیف، کچھ کو اذانوں سے تکلیف، کچھ کو نعتوں سے تکلیف، اور یہ تکلیف بڑھتی جا رہی. میں دیکھ رہا ہوں زہر بھرتا جا رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں یہ بڑھا لو اور تھوڑی سی تکلیف، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے. وہ وقت آنے والا ہے، بہت قریب ہے. امام مہدی کو آنا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی باقی نہ رہے گا. ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ. ہر گھر سے آواز آئے گی. اسی لیے میرے عزیزوں، آپ کو آج امتحان کے دوران زندگی گزارنی ہے. یہ امتحان ہے تمہارا، اور تمہاری نسلیں تمہارے اس امتحان کو دیکھ کر اپنا فیوچر، اپنا مستقبل تیار کریں گی. تم آج اپنی جوانی کو کمپرومائز میں، سمجھوتے میں اور سیکولرزم کے چکر میں برباد مت کرنا. حضور کی وفاداری میں اپنے بچوں کو اتنا سکھا کر کے جاؤ، بیٹا اب ہماری زندگی جو اللہ نے امانت دی ہے میرے نبی کے لیے، ایسا جیو گانے کی دھن پر سونا اور گانے کی دھن پر اٹھنا نہیں، بلکہ گھروں کا رواج یہ ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دنیا کو یہ بتاؤ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد. میرے نبی پاک کا نام کثرت سے لو، ہر چیز تمہارے پاس ہے. کیونکہ اقبال نے ایک بہت بڑی بات کی تھی، بہت بڑی بات. آپ کو پتا ہے لوح کس کو کہتے ہیں، قلم کس کو کہتے ہیں؟ ارے لوح جس پر پوری کائنات کی تقدیر لکھی گئی، قلم وہ جو ہر ایک کی تقدیر لکھتا ہے. اتنی بڑی چیز کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ چیز جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. شرط یہ ہے حضور کی وفا کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا سیکھو، اور پھر دیکھو لوح و قلم تیرے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اور ایک بات، اب میں گفتگو کو سمیٹ کر ختم کرنے پر آ رہا ہوں. کبھی بھی احساس کمتری میں مت جینا کہ میں کمزور ہوں، میں بے سہارا لوگوں میں سے ہوں. جیسے آج پاش لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہلانا تھوڑا عیب لگتا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، کیا سوچیں گے. ان کو شرم آتی ہے کیونکہ دنیا نے اور میڈیا نے ایسا بھونک بھونک کر کے بدنام کیا ہوا ہے. کچھ تھوڑا سا کسی کو پیسوں کی چربی آ گئی تو سمجھتا ہے میں مسلمان نہیں کہلانا چاہیے، مجھے پاش لگنا چاہیے، اور محلہ بھی چھوڑ کر کے وہ کہیں اور جاتا ہے، اور جب فساد ہوتا ہے تو بھاگ کر پھر غریبوں کے پاس آتا ہے. یہ حالات ہم نے دیکھے. آپ اس بات کو یاد رکھو، اللہ چاہے جتنا بڑا منصب دے، مسلمان کہلانے میں یا نبی کا غلام کہلانے میں تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے، فخر ہونا چاہیے. حضور کی غلامی میں فخر ہونا چاہیے. دنیا تمہیں بے دم وارسی کو پڑھو، کیسا عاشق رسول ہے. کہتا ہے حضور کے دربار میں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. حضور کی بارگاہ میں بے دم وارسی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی پوری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، بس میری یہ پہچان بنا دو اے سرکار مدینہ، میرے آقا بس میری اتنی پہچان بناؤ. وہ اس بات پر فخر کرتے تھے. اور بریلی کا امام جس کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں، علماء جانتے ہیں اس جبل شامخ کا نام ہے، اس بلند مینارے کا نام ہے اعلیٰ حضرت
جس کو دیکھتے کئی لوگوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس بلند و بالا مجدد سے جب پوچھا گیا تمہارا تعارف کیا ہے، تمہارا انٹروڈکشن تو کراؤ، کون ہو؟ بریلی کے امام نے کہا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن یہ نہیں کروایا، میں محلہ سوداگران کا بڑا زمیندار بریلی کا رہنے والا احمد رضا خان ہوں، نہیں، کہتے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اپنا تعارف حضور کے دربار سے کرانا یہ فخر کی بات ہے، اور اس بریلی کے امام نے ایسی زندگی ڈال دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اپنا لگاؤ لوگوں کو بتایا اور کہا اے لوگو، اللہ نے تمہیں ایک ہی دل دیا ہے۔ کتنے دل ہیں؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کی، ایک ہی دل ہے، اور ایک ہی دل ہے۔ دل کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کے ٹکڑے کو، یہ جو دھڑکتا ہے خون کا لوتھڑا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، اس کو دل نہیں کہتے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اور سر کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ہی ادھر ادھر دیکھنے والا ہے تو پھر وہ کدو کا ٹکڑا ہے جو دو کندھوں کے اوپر بوجھ ہے۔ اعلیٰ حضرت سر کس کو کہتے ہیں؟ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، حضور کے نام پر قربان جانے کو تیار ہے تو وہ سر ہے، اور حضور کی محبت میں دھڑکتا ہے تو وہ دل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، رہتے بریلی میں، لیکن کہتے ہیں جان بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے، ہوش بھی وہی ہے، خرد بھی وہی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، زندگی ایسی گزارو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ آپ کو جب کوئی پوچھے تمہارا نام، تو زبان پر تمہارا نہیں تمہارے نبی کا نام آنے لگ جائے۔ اتنی محبت کرو کہ ہر گھڑی حضور کا ذکر ہونے لگ جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں میں، جلسوں میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس عنوان پر، اس موضوع پر، میں نے محسوس کیا برسوں سے، بہت چھوٹی عمر سے تقریر کرتا آیا، ہر ٹاپک پر، ہر موضوع پر کر کے دیکھا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ساری بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے، ان کی بات کرو، ہر دل پر راج کرو۔ بس یہ آخری جملے ہیں۔ حضور پاک کو چھوڑ کر کے اگر کچھ زندگی کی بات چاہتے ہو تو پھر دیکھ لو وہ لکھنؤ کا کتا 2 سال پہلے نام بدل کر گیا تھا، پتہ ہے؟ ہاں، دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، کشکا بھی لگایا، دھوتی بھی پہنا، اور پجاریوں کے تلوے چاٹتے ہوئے 6 مہینے گزارا۔ اس کے بعد پنڈتوں نے لات مار کر بھگا دیا، اور ادھر سے نکلے تھے صاحب، ادھر جانے کے لیے نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ حالت یہ ہو گئی، نام بھی بدلا، گھر بھی بدلا، بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی، نہ اپنی قوم نہ دوسروں کی قوم، کہیں کے نہیں رہ گئے۔ اس بات کو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور جو حضور کا ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اے نوجوانوں، ہندوستان میں رہتے ہو، آپ کو پتہ ہے میری پہچان، ہماری امیج لوگوں کے دلوں میں ہماری تقریروں سے نہیں، اس پاکھنڈی کتے کو للکارنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے آج بھی لوگ پوچھتے ہیں صاحب وہ کہاں ہے؟ کہاں میں بھی پتہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، بہت زمانہ ہو گیا، نہ نام باقی نہ نشان باقی۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار کوئی کیڑا اپنے بل سے باہر نکل آئے، لیکن جینا دشوار ہوتا ہے۔ نبی پاک کی توہین کرنے کے بعد رات کی نیند بھی ختم، دن کا چین بھی ختم، لوگوں کے درمیان آنے سے ڈر لگتا ہے، کہیں ادھر سے کوئی نہ مار دے، کہیں ادھر سے کوئی نہ مار دے۔ بار بار کہتے رہے کہ لوگوں دیکھو میری ہتیا ہو جائے گی، یہ مسلمان مجھے مار ڈالیں گے، یہ میری گردن پر انعام رکھتے ہیں 10 لاکھ کا، 1 کروڑ کا۔ میں تو کہتا ہوں 5 پیسے کا بھی کسی نے انعام نہیں رکھا ہے۔ ایسی گردنوں کے متعلق ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ لیکن میرے عزیزو، ڈر
اور خوف کے ساتھ جینا دشوار ہے، لیکن نبی پاک کی وفا میں بات کرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں میرا ایک دن بھی خالی نہیں ہے، ہر دن جہاں جائیں لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے، اور ہم بے خوف پورے ہندوستان میں جھومتے رہتے ہیں۔ میں اسی لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی بڑائی ہے، میری کوئی فضیلت ہے، نہیں، بلکہ حضور کا نام لینے کے بعد جو بچا کچا ڈر تھا وہ بھی نکل گیا۔ میں تو آج یہ سوچتا ہوں جو جینا تھا جی لیا، جتنے دن اللہ نے زندگی دی تھی وہ ہو گئی ہے۔ ارے میاں دنیا تو اب دیکھ لیا، اچھے دن بھی دیکھ لیے، ساری زندگی کے مزے دیکھ لیے، بچا کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب جانا ہی ہے میرے نبی کا نام لے کر کیوں نہ جائے، حضور کی وفا میں کیوں نہ جائے؟ اس لیے کہ جس دن جائے تو پھر دنیا بھی کہے عاشق کا جنازہ ہے بڑے دھوم سے نکلے۔ زندگی ایسی گزارو، ایسی گزارو، مرنا تو ہے، ہم تو مرنے کے دن بھی یہ اعلان کرتے ہوئے جائیں گے، فریب میں ہو بغیر دیکھو، فریب میں ہو بغیر دیکھو، مرا نہیں ہو لباس غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، ایک عاشق رسول کہتا ہے۔ عزیزان گرامی اوقات میرے مرشد تاج الشریعہ یہ کہتے تھے، یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ اب وہ زندگی ایسی پا جاتا ہے، فنا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد ہم مرنے سے پہلے یہ دعا کر کے جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ عزیزان گرامی وقات آج بارگاہ مصطفیٰ میں دعا کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں میلاد کا مہینہ ہے، عرض کرتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضور کی دربار میں کیا کہو گے؟ میرا دل بھی چمکا دے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، میلاد کا مہینہ ہے، بے حیائی نہیں دیکھیں گے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہاری ان آنکھوں کو ایک طلب اور ایک طرف ہے یا نہیں؟ حضور کو دیکھنے کے لیے ہے، حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ حضور کو دیکھنا ایسی سعادت کہ تمنا کرو کہ مرنے سے پہلے مولا مجھے سعادت دے دے، اور اس نبی کو آج پکارتے ہیں یہ کہتے ہوئے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، آج میرے گھر میں ہو جائے چراغاں۔ انشاءاللہ جس دن تمہاری آواز مدینے پہنچے گی صبح اٹھنا تو پھر دیکھنا گھر میں بھینی بھینی خوشبوئیں میرے آقا کی آتی ہوں گی، اور حضور چاہیں تو اپنے غلاموں کو اپنے دیدار سے ضرور نوازیں گے، اس لیے کہ ان کی عادت ہے، یہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اور میرا امام کہتا ہے میرے نبی سے اگر کوئی دل سے مانگتا ہے تو وہ حالت تو یہ ہے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور آج ان کیڑوں سے بھی میں کہتا ہوں جو میلاد کے نام پر پیٹ میں مروڑ محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ دلیلیں پوچھتے ہوئے سنیوں کو پریشان کرتے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں سنو تمہاری قسمت میں نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا، اس لیے کہ سنیوں کی قسمت مدینے کے عاشقوں سے ملتی ہے۔ میرے آقا جب مدینے آئے تھے مدینے والے خوشیاں منائے تھے، اور پوری دنیا کے سنی عاشقوں کی قسمت میں مدینے والوں کی خوشیاں ٹرانسفر ہو کر کے آئی ہیں، اور شاید تمہاری قسمت میں ابو جہل ابو لہب یا دیگر کفار و مشرکین کے ناک بھون سکیڑنے والی وہ قسمت آئی ہوگی۔ ہم فخر کرتے ہیں، اور آج بانسوارہ میں ایک جلسہ میلاد منا کر یہ ختم نہیں ہونا ہے، کان کھول کر سنو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا،
दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, इसलिए कि हम अपने नबी के हैं और अपने नबी के गुण गाते रहेंगे। और मैं उन लोगों से भी कहता हूं जिनको हुजूर पाक, मुझे एक साहब डिपार्टमेंट के कहने लगे जगह जगह आप ही इतने भड़काऊ बातें इतनी ज्यादा क्यों बोलते हैं। मैंने उनसे कहा था, कुर्सी पर बैठे हुए थे, कहा मैं अगर कहूं तुम्हारी मां बदकार थी, वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं आपको ऐसी मोहब्बत से पूछ रहा हूं, आप मेरी मां पर चले गए। मैंने कहा मिसाल पूछ रहा हूं, बुरा लगा ना, मैंने खाली सिर्फ इतना पूछा, आपको बुरा लग रहा है। कहा मिसाल किसी और की भी तो दे सकते, मेरी मां की दे रहे हो आप। मैंने कहा साहब सुनो, आपको अपनी मां के बारे में मिसाल सुनना भी गवारा नहीं, और हमारा हाल यह है करोड़ों माओं से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, करोड़ों माओं से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। जो मां के लिए बर्दाश्त नहीं करता जुमला, मेरे अजीज उसको गैरतमंद कहा जाता है। हम अपने नबी के खिलाफ अगर जुमला बर्दाश्त कर जाएं, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत मुनाफिक शख्स है। इसलिए अल्लाह ने हमें ईमान के साथ रखा है और बोलते रहेंगे और तुम्हारे सीने पर चढ़कर बोलते रहेंगे। जब तक जिंदगी बाकी है हुजूर का परचम लहराते रहेंगे। और यह हालात तो मेरे अजीजों हमारे इम्तिहान के लिए है। हमारे बहुत सारे अहबाब जो यहाँ पर मौजूद थे, आपके अंजुमन के और दीगर हजरात ने मुझसे ये कहा भी था कि आप जब बोलते हैं तो हमें ये बात अच्छी लगती है। उसी बात पर मैं आपका भी और मेरा भी जलसा खत्म करता हूं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह, आएगा इंशाअल्लाह। और फिर हम कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा।